السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن پر راجہ عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آج میرے پاس 4 مختلف قسم کی خبریں ہیں جناب۔ پہلی خبر تو یہ ہے کہ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی نے ایک شٹ اپ کال دے دی ہے۔ شٹ اپ کال اس سینس میں کہ انہوں نے کہا دیا کہ بھئی خبردار، پاکستان کے جوہری پروگرام کے حوالے سے کوئی فالتو باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ شٹ اپ کال کس کو دی گئی ہے اس پر ہم بات کریں گے۔ اور پھر بات کریں گے جناب، آج نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں ایک فوجی دربار نما پریس کانفرنس یا پریس کانفرنس نما فوجی دربار لگانے کی کوشش کی گئی کچھ ریٹائرڈ حضرات کی طرف سے۔ وہ سارا کیا معاملہ تھا اور وہاں پہ بڑا ہنگامہ ہوا، اس کی تفصیلات سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ اور پھر جناب عمران خان صاحب اب اچھے بچے بن کے بیٹھ گئے ہیں، چپ کر کے بنی گالہ میں، اور اب ان کا جو ہے آئندہ آنے والے دنوں میں سارا زور میری جان کو خطرہ ہے، اور استعفوں سے کس طرح رجوع کیا جائے، کچھ فیس سیونگ مل جائے، کوئی ایسا معاملہ ہو جائے، اور سوشل میڈیا پر ہوگا۔ اور تیسری طرف جناب چودھری پرویز الہی صاحب جو ہیں انہوں نے بھی کچھ واپسی کی کوششیں شروع کر دی کہ کچھ بات آگے بڑھ رہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو میں نے کھو دیا وہ کھو دیا، مزید کھونے سے میں بچ جاؤں۔ ان تمام موضوعات پہ آپ کو آگاہ کریں گے، مگر اس سے پہلے کہ پروگرام کو آگے بڑھا آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہمارا کوئی پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کو نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین، عمران خان صاحب چونکہ کافی دنوں سے جب سے وہ اقتدار سے ہٹے ہیں بڑے متنازع قسم کے بیانات دے رہے ہیں، اور کبھی وہ کہتے ہیں کہ جی اس حکومت کے آنے سے تو بہتر تھا پاکستان پہ ایٹم بم مار دیا جاتا، کبھی وہ کہتے ہیں کہ جناب فوج ٹوٹ جائے گی، کبھی کہتے ہیں پاکستان کے 3 ٹکڑے ہو جائیں گے، کبھی کہتے ہیں کہ نیوکلیر پروگرام کو یہ اور لے جائے گا۔ تو جناب آج پاک فوج کی جو قیادت ہے اس کی طرف سے ایک باقاعدہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ میں تو اس کو شٹ اپ کال ہی کہوں گا، کیونکہ اب فوجی جو ہیں وہ ہماری جو عسکری قیادت ہے وہ اب جا کے کسی کو دھمکیاں تو نہیں دیتی اپنے پاکستان کی قوم کے لوگوں کو، انہوں نے تو ایک بات ہی کرنی ہوتی ہے، یہ بات کو سمجھنا بہت سمجھدار بندے کا کام ہوتا ہے۔ آج ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا نے یہ کہا ہے کہ جناب یہ بار بار تبصرے نہ کیے جائیں پاکستان کے نیوکلیر پروگرام کے حوالے سے، اس قسم کی غیر ذمہ دارانہ گفتگو نہ کی جائے، اور انہوں نے کہا کہ صرف نیشنل کمانڈ اتھارٹی ہے وہی اس پر تبصرے کی مجاز ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ ایک ایسا پروگرام ہے جو مکمل طور پر محفوظ ہاتھوں میں ہے، اور جو پاک فوج کی قیادت ہے اور جو پاکستان کی سویلین قیادت ہے وہ اس پروگرام کے ساتھ سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑی ہوئی ہے، اور یہ جوہری پروگرام پاکستان کا ایک ایسا پروگرام ہے جس میں پاکستان کے جتنے بھی طبقے ہیں، جتنے بھی قیادتیں ہیں، ان سب کا اتفاق ہے اور وہ سب اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اچھا، اب بات یہ ہے کہ ہم نے پہلے دیکھا کہ ڈی جی آئی اس پہ نے بڑا 2-3 دفعہ بڑے واضح طور پہ کہا کہ جناب فوج کو سیاست میں نہ گھسیٹیں، لیکن خان صاحب تو باز نہیں آتے، وہ تو اب پہلے تو وہ آہستہ آہستہ بات کرتے تھے، اب تو بڑے کھل گئے ہوئے ہیں، اب تو وہ اس چیز میں بھی کوئی یار محسوس نہیں کرتے کہ وہ سر عام جلسوں میں جا کے کہتے پھریں کہ جناب نیوٹرل جو ہیں وہ خاموشی سے تماشا مت دیکھیں، اور ورنہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، جو ساری باتیں آپ پچھلے کچھ دنوں سے سن رہے ہیں۔ تو یہ وہی چیز تھی جس کے بارے میں ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا تھا، لیکن عمران خان صاحب کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، تو اب جو ہے وہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی نے یہ بات کہی ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا عہدہ ہوتا ہے جو تینوں جو سروسز چیف ہوتے ہیں، آرمی چیف، ایئر چیف اور نیول چیف، ان کی جو ایک جوائنٹ کمیٹی ہوتی ہے اس کے یہ سربراہ ہوتے ہیں۔ تو پاک فوج میں کہا جائے تو سب سے بڑا عہدہ ان کے پاس ہے۔ تو اب انہوں نے یہ کہا تو اب اور انہوں نے مطلب ایک ہی طریقہ رہ گیا کہ پھر وہ ٹینک لے کے کھڑے ہو جائیں کہ جناب انہوں نے کسی نے گال کی تھی تو اڑا دیں گے، تو یہ تو ہوتا نہیں ہے، تو اسی طریقے سے ہی کہا جاتا ہے۔ لیکن اب یہ جو عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی اور جو ان کی مشیران ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اب اس پہ ان کو آگے مزید بات کرنی یہ نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ سیاست اپنی جگہ پہ ہوتی ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا تعلق ریاست کی سلامتی کے ساتھ ہوتا ہے، اور اپنی سیاست میں ان چیزوں کو نہیں گھسیٹا جانا چاہیے۔ اچھا، ایک طرف ہماری پاک فوج کی قیادت جو ہے وہ اس طرح جو ہے وہ اپنی 2 چیزوں کے اوپر بڑی مضبوطی سے کھڑی ہے، ایک جوہری پروگرام کے حوالے سے اور دوسرا سیاست میں انٹرفیئر نہ کرنے کے حوالے سے۔ لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ جیسے ایکس سروس مین سوسائٹی ہے، اب میں یہ تو نہیں کہتا کہ ساری ایکس سروس مین سوسائٹی کی یہی رائے ہے، لیکن اس میں سے چند لوگ ہیں جو اس حوالے سے بالکل اپنی جو موجودہ عسکری قیادت ہے اس کے ساتھ اتفاق نہیں کرتے۔ ہمارے آرمی چیف جنرل باجوہ نے مطلب 2-3 نشستیں کی ان لوگوں کے ساتھ، ان کو سمجھایا بجھایا، بہت سارے لوگ سمجھ گئے، لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ ابھی بھی نہیں سمجھ رہے۔ اب وہ میں آپ کو اس کی وجہ بتاتا ہوں کہ آج ایک اناؤنسمنٹ آئی تھی کہ جناب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ علی قلی خان کی قیادت میں یہ جو سابق افسران اور ان کی فیملیز یہ ساتھ لکھا ہوا تھا، وہ آج پریس کلب میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کریں گے،
اب یہ فیملیز کا تو مجھے سمجھ نہیں ہے کہ وہ کیسے پریس کانفرنس سے خطاب کریں گے، لیکن بہرحال یہ آج پریس کلب کو میں شام کو پہنچے، اور چونکہ یہ اب کوئی خفیہ بات نہیں رہی، ایک اوپن سیکرٹ ہے کہ یہ جو سارا گروپ ہے یہ باقاعدہ طور پہ پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کرتا ہے، تو یہ پاکستان تحریک انصاف کے جھنڈے اٹھا کے پہنچ گئے وہاں پہ۔ اناؤنسمنٹ انہوں نے کی کہ ریٹائرڈ افسران کا بات کریں گے، لیکن جھنڈے تحریک انصاف کے لے کے آگے چلیں، یہ ان کا حق ہے، ہم ان کو دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو وہاں پہ جو نیشنل پریس کلب کے صدر ہیں انور رضا صاحب، انہوں نے ان کو بتایا کہ بھائی آپ نے یہ پریس کلب کی حدود کے اندر آ کے نعرے بازی شروع کر دی ہے، تو آپ نے تو پریس کانفرنس کے لیے ہم سے ہال بک کروایا تھا، تو پریس کانفرنس کا تو یہ طریقہ ہوتا ہے کہ کوئی سیاستدان ہو، کوئی کسی بھی معاشرے کے طبقے کا آدمی ہو، وہ آتا ہے پریس کلب کے ہال میں اپنی پریس کانفرنس کرتا ہے اور چلا جاتا ہے، اور یہ جو نعرے بازی اور یہ پریس کلب کی حدود کے اندر تو یہ ہم کسی کو اجازت ہی نہیں دیتے۔ آپ نے اگر کوئی نعرے بازی کرنی ہے تو پریس کلب کے باہر آپ چلے جائیں اور پروٹیسٹ کریں۔ وہ بہرحال اس چیز پہ مصر ہے کہ نہیں جناب ہم نے تو یہ پریس کلب کے اندر ہی کرنا ہے۔ بہرحال اس چیز پہ تھوڑی سی کہتے ہیں تلخی بھی ہو گئی، اور پھر جو نیشنل پریس کلب کے صدر ہیں انہوں نے ان کو کہا کہ جی ہم آپ کے ساتھ یہ تعاون کر سکتے ہیں کہ ہم آپ کو اگر آپ نے نعرے بازی ساتھ کرنی ہے تو پھر آپ پریس کلب کے اندر نہیں کر سکتے، آپ پریس کلب کے باہر کر لیں۔ انہوں نے بہرحال وہ ایک ڈائس وغیرہ بھی ان کو بھجوا دیا پریس کلب کے اندر سے، اور کرسیاں بھی 40-50 ان کو بھجوا دی گئی۔ جو میری بات ہوئی ہے پریس کلب کے صدر انور رضا صاحب سے، انہوں نے مجھے یہ بات بتائی۔ اچھا، وہاں پہ جو پریس کانفرنس ہوئی اس میں جو منظر تھا وہ منظر آپ کے سامنے پیش کرنے سے پہلے آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں چھوٹا سا، جو ایک اردو منامہ 70 کی دہائی میں نکلا کرتا تھا، اردو پنچ، جس کو پاکستان کے چند بڑے مزاح نگاروں نے، جن میں سے زیادہ تر سابق فوجی افسران تھے، وہ مل کر اس کو نکالتے تھے۔ اس میں مشتاق میوسی شامل تھے، چراغ حسن اسد شامل تھے، کرنل محمد خان شامل تھے، یہ سارے لوگ اس میں شامل تھے، یہ مل کے ایک سمائی رسالہ نکالتے تھے۔ تو اس میں یہ واقعہ میں نے پڑھا کہ کسی مزاح نگار نے اس میں یہ واقعہ لکھا کہ کہیں بارڈر کے قریب کوئی فوج کی کوئی یونٹس وغیرہ تھیں، تو وہ اب چونکہ بارڈر کا ایریا جو ہوتا ہے وہ بڑا ٹینس ایریا ہوتا ہے، وہاں پہ ہر وقت الرٹ رہنا پڑتا ہے اور کوئی کسی قسم کی تفریح نہیں ہوتی، تو فوجی وہاں پر ہو گئے بڑے بور۔ تو انہوں نے جو کہا کہ کیوں نہ ہم ایک یہاں پہ کوئی مشاعرہ رکھ لے، اور تاکہ تھوڑے سے فوجی انٹرٹین ہو جائے۔ اس زمانے میں کوئی ٹی وی شی وی والا معاملہ تو اتنا ہوتا نہیں تھا، تو طے پا گیا کہ جی ٹھیک ہے یہ مشاعرہ رکھ لیتے ہیں۔ تو مشاعرہ رکھا گیا، اور جو ایک جنرل صاحب تھے وہ مہمان خصوصی بن گئے، اور باقی سارے فوجی جو ہیں وہ بیٹھ گئے، اور جو قریبی شہر تھا وہاں پہ انہوں نے فوجی ٹرک بھیجا، اور وہاں پہ پتہ کیا کہ بھئی کون کون سا ادھر شاعر ہے، تو وہ جو چھوٹا موٹا شاعر ملا اس کو انہوں نے پکڑ کے ٹرک میں ڈالا اور لا کے مشاعرے میں بٹھا دیا۔ وہ جو شاعر حضرات تھے، ایک تو بیچارے ویسے بھی کوئی اتنا مشہور شاعر نہیں تھے، اوپر سے وہ فوجی دباؤ تھا، وہ جس طرح ان کو لایا گیا تھا، وہ ڈرے سہمے ویسے شاعر تھے۔ اب ان کو حکم دیا گیا کہ وہ آگے باری باری وہ اپنا شعر پڑھیں، وہاں پر آ کر اپنا کلام پیش کریں۔ تو وہ سارے آگے منظر یہ تھا کہ جیسے فوجی دربار میں ہوتا ہے کہ جنرل صاحب بیٹھے ہیں، بریگیڈیئر صاحب بیٹھے ہیں، فلاں بیٹھا ہے، کرنل صاحب بیٹھے ہیں، اور آگے سارے فوجی جو نہیں ہیں وہ فرشی نشست پہ وردیاں یونیفارم پہن کے بیٹھے، تو بڑا ڈسپلن قسم کا ماحول۔ تو اس ڈسپلن قسم کے ماحول میں وہ اب شاعر بیچارے پہلے ہی گھبرائے ہوئے تھے، تو اوپر سے شاعر بھی وہ بس پورے سورے سے ہی تھے، تو انہوں نے وہ شاعری کی، تو وہ بس جو آتا ہے وہ ایک روبوٹ کی طرح شعر پڑھتا، اور وہ آگے سے روبوٹ کی طرح خاموشی سے بیٹھ کے سنتے رہتے، ڈسپلن کے اندر وہ واپس چلا جاتا، کوئی داد نہیں، کوئی واہ واہ نہیں، کوئی مقرر ارشاد نہیں، کچھ نہیں۔ اچھا، اس سارے ماحول میں کوئی ایک شاعر صاحب تھے، انہوں نے کوئی غلطی سے اچھا شعر پڑھ دیا، اور اس اچھے شعر پر وہ جو وہاں پہ آگے لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ ان کو اٹھ کے داد دینے لگے، اور واہ واہ مقرر مقرر مقرر۔ اب وہ فوجی جنرل صاحب تھے، انہوں نے پوچھا اپنے ساتھ بیٹھے بریگیڈیئر صاحب سے یا کسی اور افسر سے کہ ہمیں یہ مقرر کا کیا مطلب ہے؟ ان کا سر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ شعر دوبارہ پڑھیں۔ تو وہ جو جنرل صاحب تھے انہوں نے اسٹک ماری ٹیبل کے اوپر، اس نے کہا خبردار، شاعر صاحب تمہارے باپ کے نوکر نہیں ہیں، جس نے سننا ہے ایک ہی دفعہ سنیں۔ تو یہ سچویشن ہوتی ہے بعض اوقات۔ یہ واقعہ مجھے یاد آ گیا آج کے پریس کلب کے پریس کانفرنس میں، کہ پریس کانفرنس وہ کرنا چاہ رہے تھے، تو وہ پریس کانفرنس میں جو صحافیوں کے بجائے انہوں نے یہ کوشش کی کہ جو اپنی جو ایکس سروس مین سوسائٹی والے اپنی فیملیز کو بھی انہوں نے انوائٹ کیا ہوا تھا، مرد و خواتین وہاں پر کافی آئے ہوئے تھے، تو وہ انہوں نے کہا کہ جی اب صحافیوں کے بجائے یہی ہوں گے۔ تو وہ پریس کانفرنس تو صحافیوں سے بات کرنی ہوتی ہے، اپنی فیملی سے تو آپ کہیں اور بھی خطاب کر سکتے ہیں، اپنا اجلاس رکھ سکتے ہیں، کوئی عید ملن پارٹی رکھ سکتے ہیں، کوئی جو ہے وہ جسے کوئی بھی تقریب رکھ سکتے ہیں۔ بہرحال ان کو بات سمجھ نہ آئی،
تو نیشنل پریس کلب کے صدر نے ان کو کہا جی ٹھیک ہے پھر آپ پریس کلب کے باہر ہم آپ کو ارینج کرتے ہیں. پریس کلب کے باہر جو گرین ایریا وہاں پر انہوں نے بھجوا دیا جو ڈائس وغیرہ تھا اور کرسیاں لگوا دی. اب وہاں پہ جناب وہ لیفٹیننٹ جنرل علی قلی خان صاحب موجود تھے. اب علی قلی خان صاحب کا مسئلہ یہ تھا کہ یہ اس وقت آرمی چیف بننے کی فہرست میں تھے جب نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے اور پرویز مشرف صاحب کو انہوں نے نامزد کیا تھا آرمی چیف کے طور پہ. تو اس وقت سے لازم بات ہے ایک بندے کے دل میں ہوتی ہے بات کہ جی میں آرمی چیف بن سکتا تھا اور مجھے چھوڑ کے انہوں نے پرویز مشرف کو آرمی چیف بنا دیا, تو وہ اس وجہ سے بھی کچھ خاصی محبت رکھتے ہیں. اوپر سے یہ جو سارا معاملہ ہے یہ جو چند ایک لوگ ہیں جو کہ اب وہ عمران خان صاحب کو سپورٹ کرتے وہ پرانے اسی پروجیکٹ کے تحت, اور اب وہ ہماری جو فوجی قیادت ہے انہوں نے کہا جی ہم تو اب اے پولیٹیکل ہیں, ہم تو اب اس معاملے میں نہیں پڑھتے. تو یہ سارے وہ لوگ ہیں جو کہ پھر اپنی اس قیادت سے اختلاف کر رہے ہیں, اور باوجود اس کے کہ بار بار ڈی جی آئی ایس پی آر بھی کہہ رہے ہیں, آرمی چیف بھی جا کے کہہ چکے ہیں, آج چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی نے بھی ایسی باتیں کی. لیکن بہرحال چلیں ان کی مرضی ہے. تو انہوں نے وہاں پر پریس کانفرنس نہیں کی, انہوں نے وہاں پہ کی تقریریں. تو تقریریں کرنے کے بعد جب وہ صحافیوں نے سوال کرنے کی کوشش کی تو وہ پھر انہوں نے کہا جی کوئی سوال نہیں ہوگا. اب وہ صحافیوں نے کہا جناب آپ آئے ہیں تو سوال تو آپ کو جواب تو دینے پڑیں گے, آپ پریس کانفرنس کر رہے ہیں, آپ کو جلسہ تو نہیں کر رہے, سیاسی تقریر تو نہیں کر رہے. بہرحال وہ جو ہوتے ہیں نا جو آپ فرض کریں جنرل صاحب وہاں پہ کھڑے ہوئے, 7 ریٹائر بریگیڈیئر صاحب کھڑے ہیں, 7 ریٹائر کرنے صاحب کھڑے ہیں, انہوں نے صحافیوں کو دمکانا شروع کر دیا. اور مطیع اللہ جان نے سوال کرنے کی کوشش کی تو مطیع اللہ جان کے خلاف نعرے بازی کرنی شروع کر دی. اعزاز سید نے سوال کرنے کی کوشش کی تو ان کے خلاف بھی اس طرح بات کی, اور پھر یہ بھی پتہ چلا کہ مبینہ طور پہ کوئی ان کو مطلب دھکے وغیرہ بھی مارے گئے. تو یہ سچویشن تھی, اور پھر وہ کوئی بغیر کوئی سوال سنے جو ہیں وہ وہاں سے واپس تشریف لے گئے. تو وہی مجھے فوجی دربار والی بات یاد آ گئی کہ جناب جس نے سوال شعر سنا ایک ہی دفعہ سنے, یہ شاعر صاحب آپ کے باپ کے نوکر نہیں ہیں. تو ان کا بھی یہ مطلب ہے پریس کانفرنس ہم اپنی مرضی سے کریں گے اور سامعین بھی ہماری مرضی کے ہوں گے, صحافی ان میں کوئی نہیں ہوگا, سوال بھی کوئی نہیں ہوگا. تو یہ پریس کانفرنس تھی ہمارے ریٹائرڈ افسران کی, یہ بڑی آج امپورٹنٹ تھی, تو میں نے کہا آپ سے اس کو عرض کرتے چلیں. اچھا پھر اب ہم آتے ہیں اس خبر کی طرف کہ عمران خان صاحب, میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ پچھلے 2-3 دن پہلے کے غالباً پروگرام میں کہ عمران خان صاحب نے آف دی ریکارڈ یہ میسیج بھجوایا کہ جناب اگر میری گرفتاری نہ ہو, مجھے گرفتار نہ کرنے کی ضمانت دی جائے تو میں یہ لانگ مارچ شارچ سارا کچھ ختم کر دوں گا. تو میں نے یہ بھی عرض کی تھی کہ وہ لانگ مارچ میں وہ کتنا زور دکھا سکتے تھے, وہ تو سب حکومت نے ایجنسیوں نے سب نے دیکھ لیا. تو وہ پتہ لگ گیا کہ خان صاحب تو اس معاملے میں اب دوبارہ لانگ مارچ کرنا ان کے فی الحال ان کے بس کی بات نہیں ہے, وقت بدلتے کو دیر نہیں لگتی. تو لیکن بہرحال عمران خان صاحب اب اچانک آگے بنی گالا واپس, وہ جو کے پی کا ہیلی کاپٹر ہے جو لازم بات ہے سرکاری فیول پہ چلتا ہے, وہ خان صاحب اس کے مجاز بھی نہیں ہے لیکن اس کو لیے پھرتے ہیں رکشے کی طرح, تو وہ اس پہ آ گئے اور آئے. ساتھ ہی بابر اعوان صاحب سابق وزیر پارلیمانی امور جو عمران خان صاحب کے کمینہ میں تھے, انہوں نے ایک ولاگ کھڑکا دیا کہ جناب یہ اگلے 24 گھنٹے دنیا بہت اہم ہیں, قوم بڑی تیار رہے, عمران خان کو جان کا خطرہ ہے, ان کے اوپر حملہ کیا جا سکتا ہے, یہ ہے وہ ہے. یعنی کہ ایک انہوں نے بڑے کیوس کی پوزیشن پھیلا دی, پینک پھیلانے کی کوشش کی. اب یہ جو سارا معاملہ تھا یہ بیسکلی جان کا خطرہ عمران خان صاحب کو ہوگا, اور اتنا ہی ہوگا جتنا پاکستان کی باقی ساری سیاسی قیادت کو ہے. جو پاکستان کے دشمن ہیں وہ کسی بھی ایسے شخص کو نقصان پہنچا سکتے ہیں جس کو نقصان پہنچانے سے پاکستان میں بدامنی بھرے. تو عمران خان صاحب از ون آف دیم, مریم نواز شریف ون آف دیم, فضل الرحمان صاحب, آصف ستاری صاحب, بلاول صاحب, کوئی بھی اگر سیاسی قیادت کا کوئی بندہ اگر کہیں کسی کا نشانہ بنتا ہے تو اس کے نتیجے میں ملک میں بدامنی تو ہوتی ہے. لیکن خان صاحب کے بارے میں یہ کہ ان کو اسپیسیفکلی الگ سے کوئی ایسا تھریٹ موجود ہے کہ ان کے اوپر حملہ ہونے والے, تو ایسی بات ہمارے علم میں ابھی تک نہیں آئی. ہم نے بھی اپنے ذرائع سے پتہ کیا. تو یہ جو سارا بابر اعوان صاحب کی جو ایک ولاگ اور یہ سارا کچھ ہے, یہ اپنی اس خفت کو مٹانے کا ایک مبینہ طور پہ طریقہ تھا کہ لانگ مارچ ہو گیا ناکام, اور پھر واپس آ کے بیٹھ کے چپ کر کے اوپر سے پرچے ہو رہے ہیں. تو وہ جماعت جو ہے وہ جیل بھرو تحریک جو شروع کرنے جا رہی تھی, وہ جیل بھرنے کے بجائے مچلکے بھرنے کی تحریک انہوں نے شروع کیا. تو عمران خان صاحب مچل کے بھرتے پھر رہے ہیں, ادھر سے شیخ رشیدہ مچل کے بھرتے پھر رہے ہیں, اوپر سے علی امین گنڈا پور مچل کے بھرتے پھر رہے ہیں, شیریں مزاری مچل کے بھر کے پھر رہی ہیں, ایمان مزاری, جو بھی سارے لوگ ہیں وہ اب تو یہ پارٹی ساری وہ مچل کے ہی بھاری ہے. جیل بھرنے والا پروگرام جو انہوں نے کر دیا کینسل. تو اب جو آگے آنے والے دن ہوں گے اس میں آپ دیکھیں گے کہ خان صاحب جو ہے وہ مختلف چیزوں پہ زور لگائیں گے. اب سب سے بڑا مسئلہ ان کے لیے ہے وہ استعفوں والا. استعفوں کا اعلان تو کر دیا انہوں نے. اب وہ جب اسپیکر کہتے ہیں کہ ہاں جی استعفوں کی تصدیق کریں, تو اس کے لیے وہ جانے کے لیے تیار نہیں ہیں. کل انہوں نے اپنی کور کمیٹی کے اجلاس میں بھی یہی بات کی. اچھا اب پچھلی دفعہ کیا ہوا تھا جب نواز شریف صاحب کی حکومت تھی اور انہوں نے اسمبلی سے استعفے دیے تھے کہ وہ کئی مہینے اسمبلی میں نہیں کیے, اور بعد میں استعفے جناب واپس لے کے تو جا کے اسمبلی میں بیٹھ گئے اور پچھلے سارے پیسے بھی وصول کیے. اچھا اب بھی یہ بار بار اعلان کرتے ہیں ہم نے تو استعفے دے دیے ہیں, جی ہم نے تو استعفے دے دیے ہیں. اب اپریل سے آپ نے استعفے دیے ہیں, 9 اپریل سے.
آپ نے اپریل کے بھی تمام اراکین نے تمام اپنی تنخواہیں اور مراد پوری وصول کی، اور اب ماشاءاللہ سے انہوں نے مئی کی بھی ساری وصول کری ہیں، اور وہ تقریروں میں کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے استعفے دے دیے ہوئے. سو یہ وہ ایک سیاسی کھیل کھیلنے کی، یا اپنی پارٹی کے فالوور کو جو نہیں بتانے کے لیے، نہیں دیکھو ہم تو بڑے بہادر ہیں، ہم نے استعفے دے دیے ہوئے ہیں. اب وہ ادھر سے استعفے دے رہے ہیں، ادھر سے نہ کے پی کے کی اسمبلی توڑتے ہیں، نہ پنجاب سے استعفے دیتے ہیں. تو سارا یہ اب معاملہ جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے وہ اب کوئی ایسا راستہ تلاش کریں کہ جی استعفے واپس ہو جائیں، ہماری جو تنخواہیں شرخائیں مراد وغیرہ تھی وہ چلتی رہیں، تو یہ معاملہ جو ہے وہ کسی طریقے سے سیٹل ہو جائے اور ہمیں کوئی اس فیس سیونگ مل جائے. تو اب یہ سارا معاملہ ان کے اوپر ہوگا. سوشل میڈیا کے اوپر انہوں نے ایک مہم چلا رکھی ہے، ہماری عسکری قیادت کے خلاف بھی ایک مسلسل مہم چل رہی ہے، اور اس پر بجا طور پر تشویش پائی جاتی ہے، اور تشویش ہونی بھی چاہیے. یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے. سیاست ہوتی ہے، اس میں اس طرح کی جو ہے وہ اداروں کو ملوث نہیں کیا جانا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ جی چودھری پرویز الہی صاحب مجھے کہتے ہیں کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس تھوڑا بارہ آنے. نہ عمران خان صاحب کو چودھری پرویز الہی سے کچھ ملا، اپنا وزیر اعلیٰ بھی انہوں نے مستعفی کروا دیا، اور نہ پرویز الہی کو عمران خان سے کچھ ملا، عمران خان ان کو وزیر اعلیٰ نہیں بنوا سکے. سو اب پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ پھنس تو گئے ہیں، وہ واحد بندے رہ گئے جو عمران خان کے ساتھ ہیں، وہ جو پرانے ان کے دادی ان میں سے آدھی پارٹی رہ گئی ہے. تو ان کی اپنی پارٹی کے جو لوگ ہیں جیسے چودھری شجاعت صاحب اور ان کے صاحبزادے، وہ اب سنا ہے کہ وہ کوئی رابطوں میں ہیں حمزہ شہباز شریف صاحب سے، اور کچھ کوشش کریں کہ چودھری پرویز الہی کے لیے بھی فیس سیونگ مل جائے، اور وہ بس ان کو بھی نہ اتارا جائے، وہ اپنے عہدے پہ برقرار ہے اسپیکر پنجاب اسمبلی کے. اب یہ معاملات چل رہے ہیں. عمران خان صاحب پہلے اندروں اندر معاملات طے کر کے لانگ مارچ ٹھوس کر کے بیٹھ گئے کہ مجھے گرفتار نہ کریں، تو میں چپ کر کے بیٹھا ہوں. تو سنا ہے کہ ابھی ان کی جو گرفتاری کا فیصلہ کیا گیا تھا اس پہ پھر اس کو التوا میں ڈال دیا گیا، اور پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ اپنی رابطے کر کے اپنی فیس سیونگ لینے کی کوشش کریں. تو یہ پاکستان کی سیاسی صورتحال تھی. تو ہم نے کہا جی آپ سے تازہ ترین سیاسی صورتحال شیئر کر دیجیے. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.